توڑو اس کو توڑو. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ بتا دیجیے. جی وعلیکم السلام. آ رہی ہے. جی چلیے جی. آج ہم نے مشکات المصابیح پڑھنی ہے. نکالیں. ہم نے کون سی حدیث شریف سے پڑھنا تھا؟ جی ایلا والی ہم نے جو بڑی حدیث شریف تھی وہی ہم نے تقریباً مکمل کی تھی. اس کے بعد کی حدیث شریف اور ہماری آگے بھی پڑھی ہیں. پڑھ لی تھی. بس 40 سال سے پڑھ لی تھی. جی آگے پڑھی تھی. جی پڑھیے پھر آگے. کہاں سے پڑھنا ہے؟ وہاں میاں بیوی کے حقوق تھے اور وہ شوہر کو تکلیف مت پہنچاؤ. جی یہ والی پڑھ لی تھی. ہاں پڑھیے پھر آگے سے. شاید زبان کو طلاق دے دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ یہاں سے پڑھنا ہے. صحیح بات. نہیں جی یہاں سے پڑھنا ہے. یہاں سے پڑھیں. وعن ام سلمہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث سے دوبارہ پڑھ لیجئے. کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ اچھا پیچھے ایک اور فضیلت. اچھا وعن ام سلمہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایشما امرأۃ کہ جو عورت ماتت اس مر جائے وزوجھا عنہا راضٍ دخلت الجنہ کہ اس کا شوہر جو ہے وہ اس حالت میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی. ٹھیک ہے. ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راضٍ دخلت الجنہ. یعنی اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ عورت مرے تو خاوند اس سے راضی ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگی. جی شوہر کی بات بتائی جا رہی ہے جو عالم و متقی ہو اور دین پر عمل کرنے والا ہو. اس کی رضا مندی اور خوشنودی کا بیان ہے. فاسق و فاجر اور جاہل اگر شوہر ہے تو اس کی رضامندی اور خوشنودی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اس میں. ٹھیک ہے. تو خود متقی پرہیزگار ہے اس سے اس کا شوہر راضی ہے تو وہ پھر جنت میں داخل ہوگی. آگے پڑھیے. وعن طلق ابن علی عن طلق ابن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وان كانت على التنور. مطلب اگر ایک آدمی جو ہے وہ اپنی بیوی کو بلائے اس حالت میں مطلب اگر وہ کوئی اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو شوہر کو بیوی کو فوراً جانا چاہیے اگرچہ وہ چولہے کے پاس ہو. جی آپ ذرا بند کر دیجئے میں اس کو دیکھ لیتی ہوں. ٹھیک ہے. آپ ذرا کر دیں. وعن طلق ابن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وان كانت على التنور اور تنور. ٹھیک ہے. حضرت طلق ابن علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی بیوی کو بلائے چاہیے کہ وہ آئے اگرچہ تنور ہی پر ہی کیوں نہ ہو. جتنے بھی اہم کام میں ضروری کام میں مشغول ہے اور کسی چیز کا نقصان ہونے کا بھی احتمال ہے لیکن شوہر اگر اس کو بلائے اپنی کسی بھی حاجت کے لیے تو پھر اس عورت کو جو ہے وہ اس کے پاس فوراً سے آنا ہے اس کام کو چھوڑ کر. چاہے روٹی توے پر ہو توے پر ڈال رکھی ہو اس حالت میں بھی اگر شوہر اس کو بلائے کسی بھی حاجت کے لیے چاہے صحبت کے لیے بھی تو پھر اس کو آٹے اور روٹی کے نقصان کو نہیں دیکھنا. شوہر کے حکم کی فرمانبرداری کر کے اس کے پاس پہنچ جانا ہے. آگے دیکھیے. وعن معاذ
معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قال زوجته من الحور العين لا تؤذيه فإن قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تؤذی امرأتن کہ کوئی عورت اپنے شوہر کو ایذا نہ پہنچائے، دنیا میں تکلیف نہ دے. ٹھیک ہے، کوئی عورت اپنے خاوند کو دنیا میں تکلیف نہیں دیتی الا قال زوجته من الحور العین، تو حور العین میں سے مگر اس حور العین میں سے اس کی بیوی اس کو کہتی ہے لا تؤذیہ، اس کو ایذا نہ پہنچاؤ، اس کو تکلیف نہ دو، قاتلک اللہ، اللہ تجھ کو ہلاک کرے، فإنما هو عندك دخیل، وہ تیرے پاس تو مہمان ہے، یوشک ان قریب ان یفارقکی الینا، ان قریب وہ تجھ کو چھوڑ کر ہماری طرف آ جائے گا. ٹھیک ہے، ایک اور روایت میں لعن الملائکۃ لعاصیۃ الزوج کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ فرشتے اس عورت کو لعنت بھیجتے ہیں اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے. تو ان دونوں روایتوں سے کیا معلوم ہوا کہ شوہر کی نافرمانی یا اس کو تکلیف پہنچانے کی جو سخت برائی ثابت ہو رہی ہے وہ اسی سے واضح ہو گیا کہ اس میں انسان دنیا میں جو انسان کرتا ہے اس کا جو ملأ الاعلیٰ یعنی آسمان کے رہنے والوں کو بھی علم ہوتا ہے کہ جو جو کچھ کر رہے ہیں اس پہ آسمان میں رہنے والوں کو بھی اس کا علم ہوتا ہے. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے پڑھیے، آگے کون ہے موجود؟ جی جی کون پڑھے گا آگے؟ نیکسٹ. وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. حضرت حکیم ابن معاویہ قشیری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، کہا اے اللہ کے رسول، ہماری بیوی کا خاوند پر کیا حق ہے؟ فرمایا اس کو کھلاؤ جب خود کھاؤ، اور اس کو پہناؤ جب خود پہنو، اور اس کے منہ پر نہ مارو اور اس کو برا بھلا نہ کہو، اس سے جدائی نہ کرو، ولا تہجر الا فی البیت، اس سے جدائی نہ اختیار کرو مگر گھر میں، ولا تضرب الوجہ یعنی چہرے پر نہ مارو، ان تمام پورے چہرے میں جو پورے جسم میں ہے وہ انسان کا جو چہرہ ہے وہ تعظیم کے قابل ہوتا ہے، اس لیے خاص طور پر اس کو مارنے سے منع کیا گیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو مارنے کی اجازت دی ہے، چوتھے مقام پر آیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضربن غیر مبرحین فرمایا کہ حد بندی کر دی کہ ایسے نہیں مارنا جس سے تکلیف کا باعث ہو، جس سے اس کو یعنی شدید تکلیف کا باعث ہو، صرف ایک سرزش کرنا مراد ہے اس مارنے سے. تو حدود شریعت کے اندر رہتے ہوئے اگر شوہر اپنی بیوی کے پر ہاتھ اٹھا لے اس کی تصحیح کے لیے اور کن کن وجوہات کی وجہ سے، تو پھر اس شوہر سے اس کے مارنے کا سوال نہیں کیا جائے گا. 4 باتیں ہیں جن کی وجہ سے شوہر اپنی بیوی کو مار سکتا ہے. 4 باتیں کیا ہیں؟ کہ ایک کیا ہے کہ شوہر کے لیے عورت جو ہے وہ زیب و زینت نہ اختیار کرے، تو پھر ہے یہ وجہ. ٹھیک ہے، شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار نہ کرے پھر مار سکتا ہے. بغیر عذر کے جماع کرنے سے وہ انکار کر دے اس وقت مار سکتا ہے. فرائض اسلام کے چھوڑنے پر، یعنی اسلام کے فرض کریں نماز چھوٹ رہی ہے بیوی سے اور شوہر کو 1-2 تھپڑ لگا دے، تو کیا یہ ممکن ہے؟ ہم تو کہیں گے کہ اس نے ظلم کیا، حالانکہ اس کو اجازت ہے اس چیز کی.
اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنے پر یعنی بے پردگی سے وہ جو نکلتی ہے تو اس پہ بے پردگی اختیار کرنے پر اس کو مار سکتا ہے. تو قرآن کریم میں ترتیب بتائی گئی ہے واللاتی تخافون نشوزہن فاعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن. ٹھیک ہے. اور حدیث شریف میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں ولا ترفع عنہم عصاک ادبا. ٹھیک ہے. ان کے لیے اپنے یعنی کوڑے کو یا ان کے اپنے عصا کو ان کو تعذیب کرتے ہوئے ان کے لیے ان کو اس کو نہ اٹھاؤ. بہتر ہے کہ الفاظ سے ہی سمجھانے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو. اب شوہر پر بیوی کا حق بتا دیا گیا. اب یہاں پر اب دیکھیے بیوی کو مارنے کے بارے میں ذکر ہے لیکن کیا فرمایا گیا کہ اس کو اس کے منہ پر نہ مارو اور اس کو برا بھلا نہ کرو. ولا تقبح کا مطلب ہے کہ یعنی قبیح الفاظ سے بیوی کو یاد نہ کرو کہ جیسے تم گندی ہو, تم چڑیل ہو, تم بد شکل ہو, ٹھیک ہے, تم بدصورت ہو, تم کسی کام کی نہیں ہو. تو یہ ایک چیز نہیں کہنی چاہیے کیونکہ عورت کا اصل سرمایہ کیا ہے؟ اس کا حسن ہے اور اس کی تعریف ہے کہ اس کی تعریف کر دی جاتی ہے تو عورت کی پورے دن کی تھکان ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی اس کی مذمت کرنے سے وہ اپنے آپ کو اپنے نفس کے اندر ہی اندر وہ مر جائے گی اگر اس قسم کی اس کے ساتھ مذمت کا معاملہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے وعن لقيط ابن صبرة قال قلت يا رسول الله إن لي امرأة في لسانها شيء يعني البغاء قال طلقها قلت إن لي منها ولدا ولها صحبة قال فمرها يقول عظها فإن يك فيها خير فستقبل ولا تضربن ضعينتك ضربك أميتك. امیتک. اچھا امیہ عامہ کی تصغیر ہے. ٹھیک ہے. امیہ عامہ کی تصغیر عامہ جو ہوتی ہے یعنی جو باندھی ہوتی ہے اس کو عامہ کہتے ہیں تو اس کی تصغیر ہے. تصغیر کہتے ہیں اس سے بھی چھوٹا صیغہ. تو حضرت لقیط ابن صبرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں قال قلت کہ میں نے ان سے کہا اے اللہ کے رسول میری بیوی بڑی بد زبان ہے. فرمایا تو اس کو طلاق دے دے. میں نے کہا میری اولاد ہے اور وہ قدیمی صحبت فرمایا کہ اس کو اس کے ساتھ میرے ساتھ میں صحبت ہے اس ساتھ میری. فرمایا اس کو نصیحت کرو. پھر کیا کہو؟ اس کو نصیحت کرو اگر اس میں کچھ بھلائی ہوگی فَإِن يَكُ فِيهَا خَيْرٌ اگر اس کے اندر کوئی بھلائی ہوگی تو تیری نصیحت کو قبول کرے گی. اور اپنی بیوی کو لونڈی کی طرح نہ مارو. ٹھیک ہے. تو یقول عظها یعنی اس کو نصیحت کرو. فمرها یہ بھی لفظ استعمال ہوا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کو نصیحت کرو یا اس کو نصیحت کرو. اس طریقے سے اس کو اگر وہ نصیحت قبول کرتی ہے تو اس کو نصیحت کرو. حدیث میں یہ آخری جملے میں کیا فرمایا ہے کہ اپنی بیوی کو بد زبانی جو کرتی ہے تو زبانی طور پر نصیحت کرو, تنبیہ کرو, اس کو زبان درازی سے روکنے کی کوشش کرو. اگر وہ زبانی نصیحت پر اثر نہیں لیتی تو پھر اس کو مارو لیکن بے رحمی کے ساتھ نہ مارو بلکہ ہلکے سے اور تھوڑا سا مارو. ٹھیک ہے. دیکھیے نا عزت نفس پر چوٹ سب سے بڑی چوٹ ہے. جسم پر چوٹ لگنے سے زیادہ انسان کی عزت نفس پر چوٹ ہے. تو وہی محسوس کرانا مقصود ہے بس اس مار سے. آگے پڑھیے جی. کون پڑھے گا؟ وان ایاس ابن عبداللہ قال جی پڑھیے. وعن ایاس ابن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی فریحہ آپ پڑھیے. جی السلام علیکم. السلام علیکم معلومہ.
جی آواز آ رہی ہے؟ کیا آ رہی ہے آواز آپ کی؟ جی اچھا پڑھیے. مولوی بھائی کون سا حدیث نمبر ہے؟ میری اصل میں کتاب میرے پاس نہیں ہے تو میں پی ڈی ایف سے پڑھ لوں گی. اصل میں لوڈ پڑھیے. شیڈنگ ہو رہی ہے. اچھا اللہ تعالیٰ. چلیے کوئی بات نہیں، پڑھ لیجیے. 23 23 اس کی شروعات کیا ہے؟ یاس ابن عبداللہ. وعن لقیت والی پڑھ لی ہے ہم نے. وعن لقیت جی جی وہی ابھی پڑھی ہم نے، اس کے بعد یہ اس سے کے بعد والی وعن ایاس بن عبد الله. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. وعن إياس بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذئرنا النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم رواه ابو داود وابن ماجہ والدارمی. ایاس بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تضربوا اماء اللہ، کہ اللہ کی بندیوں پر ہاتھ مت اٹھاؤ یا ان کو مارو نہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پھر انہوں نے کہا ذئرن النساء علی ازواجہن، کہ عورتوں کے اندر آئی تھنک اس کا مطلب یوں کہ مطلب اپنے شوہروں کی تابع دار نہیں رہی ہیں یا ان کے ساتھ ان کے اندر وہ ہمت آ گئی، ایسی مطلب اس کا مجھے سمجھانا نہیں آ رہا لفظ کہ حضرت جیسے ان کی ضرورت کہ اپنے شوہروں پر دلیر ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، کیا ہو گئی ہے؟ دلیر ہو گئی ہیں. ذئرن دلیر النساء ہو گئی یعنی جرأت کرنے لگی ہیں شوہر کے ساتھ اور زبان راضی میں آگے آ گئی ہیں یا پھر ان کے ساتھ اپنا حق زیادہ جتانے لگی صحیح شوہروں کے اوپر. صحیح اچھا یہ ترجمہ کریں. اوکے. پھر اس کے بعد پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ان کو مارنے کی. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت ان کی مطلب بیویوں کے پاس عورتوں کی بہت شکایتیں آنے لگی اپنے شوہروں کے بارے میں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے تمہاری مطلب عورتوں کی طرف سے بہت شکایت آ رہی ہے میری فیملی، میرے گھر والوں کے پاس، مطلب آل محمد میرے گھر والوں کے پاس بہت شکایتیں آ رہی ہیں اپنے شوہروں کے معاملے میں. جی محمد نساء کثیر فاطاف بآل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بآل رسول اللہ یعنی آپ کی بیویوں کے پاس. ٹھیک ہے، جی نساء کثیر یشکون ازواجہن لیس اولئک بخیارکم، یعنی اپنے خاوندوں کا شکوہ کرتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس بہت سی عورتیں اپنے خاوندوں کی شکایت کرتی ہیں یہ لوگ تم میں سے بہتر نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تم لوگوں میں سے بہتر نہیں ہیں جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں. ٹھیک ہے، جی جی معلوم. کیا کہا جا رہا ہے اس کا جو مفہوم ہے اس حدیث شریف کا. حضرت ایاس کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ خدا کی لونڈیوں کو نہ مارو، یعنی خدا کی جس طرح بندہ کہا جاتا ہے نا، بندہ غلام، اس کے مؤنث بندیوں کو یعنی لونڈیوں کا ذکر کر دیا. خدا کی لونڈیوں کو نہ مارو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر رضی اللہ عنہ آئے کہ اللہ کے رسول عورتیں اپنے خاوندوں پر دلیر ہو گئی ہیں تو آپ نے یہ کہا ہے کہ نہیں ماریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مارنے کی رخصت دے دی. پھر جمع ہوئی عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس، وہ اپنے خاوندوں کا شکوہ کرتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس بہت سی عورتیں اپنے خاوندوں کی شکایت کرتی ہیں یہ لوگ تم میں سے بہتر نہیں.
اب یہاں پر ایک بات یاد رکھ لیں، یہ ہر عورت کے بارے میں نہیں بات ہو رہی کہ جو تھوڑا بہت ناراضگی کا پہلو اس کے کبھی کبھی زبان سے ناشکری ہو جاتی ہے یا زبان درازی ہو جاتی ہے، اس کو مارنے کا حکم ہے۔ اکثر اس عورت ہی ہے، لیکن کبھی اس سے کچھ گستاخی ہو جاتی ہے تو اس کو مارنے کا حکم نہیں ہے۔ یہ وہ ہے جب ان میں پاؤ نشوز زیادہ، نافرمانی زیادہ پاؤ اور وہ نہیں صحیح ہو رہی، تب اس حد پر جا کر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے، اور تب بھی پہلے 3 ہیں کہ ان کے ساتھ تکلف، ایک کیا کہتے ہیں اپنے آپ سے جدا کر لو، اگر اس سے بھی باز نہ آئے تو پھر مارو، ٹھیک ہے۔ یہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا جو کیا جاتا ہے کہ دیکھو آپ کے رسول عورتوں کو مارنے کا حکم دیتے، ناؤز باللہ، تو یہ تو عورتوں کے حقوق کہاں سے ادا ہو رہے ہیں۔ کر لیں کہ جو مارنے کا حکم کس درجے میں جا کر آتا ہے اور کن عورتوں کے لیے۔ آپ یہ نہیں دیکھیں گی کہ ازواج مطہرات یہ زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر عورت مار کھاتی تھی، جبکہ عورتوں کو اتنی عزت دی جاتی تھی کہ وہ دیکھیں، وہ فرما رہے ہیں نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جو صحابی ہیں وہ بھی فرما رہے ہیں کہ دیکھیں خاوندوں پہ تو دلیر ہو گئی ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ حقوق پورے کے پورے ادا ہو رہے ہیں، اور ایک لاڈ پیار میں اور شوہر اتنا اس کا خیال کر رہا ہے تبھی وہ دلیر ہوئی ہے نا، اس پہلو کو تو نہیں دیکھا جا رہا۔ تو اب اتنا اس کے ساتھ معاملہ کرنا کہ عورت کو نشوز سے بچایا جائے کہ وہ نافرمانی نہ کرے، تو چوتھی کیٹیگری میں جا کے مارنا آتا ہے، اور وہ مارنا بھی ایسا نہیں کہ جس سے اس کے جسم پر تکلیف شدید ہو، یا جسم پر کوئی داغ بن جائے، یا پھر اس کا چہرہ ہی بگاڑ دیا جائے، جس طریقے کا معاملات کیے جاتے ہیں ہمارے ہاں جہالت کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ ایسی چوٹ مار لگائی جائے جس سے یعنی کندھے پر لگا دیا جائے یا سر پر، اور مارنا بھی ایسے کہ جسے تکلیف کا باعث زیادہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ آخری الفاظ کیا آ رہا ہے کہ اپنی عورتوں کو بہت مارتے ہیں، جو لوگ اپنی بیویوں کو بہت مارتے ہیں یا مطلق طور پر مارتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بات ہو رہی کہ وہ لوگ تم میں سے بہتر نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہ ہر صحابی اٹھ کے اپنی بیویوں کو مارتے تھے، اب سب مارتے تھے، یعنی اکثر ان میں سے کچھ لوگ، جو اکثر کے علاوہ کچھ لوگ ایسے تھے جن میں یہ والی بات زیادہ پائی جاتی تھی، غصے کے تیز سے اپنی بیویوں کو مارتے تھے۔ بلکہ بہتر لوگ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم سے فرمائے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کو نہیں مارتے اور ان کی ایذا اور تکلیف پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، یا پھر ان کو اتنا زیادہ نہیں مارتے کہ ان کی شکایت کا باعث ہو کہ بیوی شکایت لے کر آئے۔ یہ وہی عورتیں شکایت کر سکتی تھی نا جن کے شوہر ان کو بہت مارتے ہوں گے اور بہت برا مارتے ہوں گے، تو بطور تعدیب تھوڑا سا مار لینا وہ اسلام نے جائز قرار دیا ہے۔ تو اب اس میں بیوی اپنے شوہر کے حقوق نکاح کی ادائیگی سے انکار کرے، پھر اس کو مارنا مباح ہے، لیکن بہت نہیں مارنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی اس بات کی؟ معلوم ہے اگر وہ اس کو مارے گا تو وہ اور زیادہ نہیں ہو جائے گی اپسیٹ؟ ہاں یہ بھی سوال ٹھیک ہے۔ اچھا چلیں، وہ اپسیٹ ہو جائے گی، اور وہ اس کے بعد پھر وہ زیادہ نشوز کا باعث بنے گا اس کے لیے۔ دیکھیں کچھ عورتیں ہوتی ہیں، دیکھیں شوہر بڑا نرمی سے معاملہ کرتے رہتے ہیں، عورت اور ہٹ دھرمی اختیار کرتی ہے اور زبان درازی کرتی ہے، لیکن ایک دبکا ہی کبھی شوہر کا کافی ہوتا ہے، وہ دبک جاتی ہے کہ نہیں اب میں نے اپنی حد میں رہنا ہے۔ ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ معاملات میں جی ایسا ہو جاتا ہے کہ نہیں اب تو غصہ کر رہے ہیں، واقعی غصہ کر رہے ہیں، تو نہیں بس بات کو ذریعے ختم کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ تو یہ کس بات مارنے کے بارے میں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس حد تک یعنی بدتمیزی پہ آ گئی اور اس طریقے کا معاملہ کر رہی ہے کہ اب شوہر بھی اس پہ ہاتھ اٹھانے پر ہے کہ اس وقت بعد میں اس کو پھر کیا ہوگا، اس چیز کا ہوگا کہ ہاں آپس میں صلح صفائی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ دیکھیے کئی عورتیں اتنی مارے کھا کے بھی اسی شوہر کے پاس رہنا پسند کرتی ہیں۔ خاندانوں کے اندر شوہر کی، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے مسلمانوں میں یہ بات، عورت تم یہاں پہ جو مرضی ہو جائے،
یہاں سے نکلوگی تو تمہاری لاش ہی نکلے گی، ٹھیک ہے، تمہارا جنازہ ہی نکلے گا اس گھر سے۔ تو عورتیں اتنی تھی مار کیا کھا کے بھی ان کو کہا جائے کہ اس مرد سے جان چھڑوا لو، نہیں میرا یہ عزت کرتی ہے، معاملہ ہے کہ تو یہ اسلام کا کی برکت کی وجہ سے معاملہ ہے۔ چاہے اس کو عورت کو یہ نہیں پتا، مرد کو بھی نہیں پتا کہ مجھے اسلام میں مارنے کی ایک حد تک اجازت ہے، ان مردوں کو چاہے نہیں پتا، ٹھیک ہے، تو جس کی اجازت اللہ نے دے دی، تو اب کوئی سوچے دو مرضی دل میں، اگر اس عورت نے اس مرد کے پاس رہنا ہوگا تو دیا ہے نا کہ اگر وہ نہیں رہنا چاہتی، اس کے عزت نفس پہ بڑی چوٹ لگ گئی ہے مار کھانے سے، تو وہ چلی جائے، اس مرد سے جدا ہو جائے، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ گئی بات یہ؟ تو اب یہاں ایک اور بات اس حدیث شریف میں سمجھ لیں کہ حضرت حکیم ابن معاویہ کی جو حدیث پہلے گزری ہے اس میں تھا کہ بطور تعذیب اپنی بیویوں کو مارنے کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ اس روایت میں ممانعت ثابت ہو رہی ہے کہ مارنا نہیں چاہیے، وہ لوگ تم میں سے اچھے نہیں ہیں جو مارتے ہیں۔ تو ان دونوں احادیث کے تعارض کو کیسے دور کیا جائے، کیسے تطبیق کی جائے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ حکیم ابن معاویہ کی جو حدیث گزری ہے اس میں بیویوں کو مارنے کی اجازت دی گئی ہے، اور اس میں ممانعت آ رہی ہے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ تم میں سے بہتر نہیں ہیں وہ لوگ۔ تو اس کی تطبیق اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے عورتوں کو مارنے سے منع کیا ہوگا، جس آیت میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس آیت میں ذکر ہے کہ عورتوں کو الگ کر دو اپنے وزواجروہم وَاضْرِبُوا، پھر آخر میں آئے کہ ان کو مارو، اور جب وہ ذات باز ہی نہ آئے بالکل بھی، ٹھیک ہے، تو اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے عورتوں کو مارنے سے منع کیا ہوگا۔ پھر جب عورتیں شوہروں پر غالب آنے لگیں، بڑھ گئی، تو پھر اب کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی اجازت دے دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی جو توثیق ہے اس کے لیے یہ والی آیت نازل، اب کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ عورتوں کو مارو، تو اب جب عورتوں کو مارا شوہروں نے تو پھر عورتیں ان کی شکایت کرنے آ گئی کہ یہ تو بہت مارتے ہیں ہمیں۔ ایک ہے حکم نازل ہوا، اس حکم کو سن کر اپنے اپنے فہم کے مطابق کر لیا، اب کچھ مردوں نے سوچا کہ یہ تو مارنے کی اجازت مل گئی، اب کھلم کھلا مارو، جتنا مرضی پائپ سے پکڑ کے مارو، چمٹے سے پکڑ کے مارو، ڈنڈا سر پہ مار دو، تو یہ بات نہیں ہے، حدود میں رہ کر اس چیز کا خیال رکھنے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ حدود میں رکھ کر عورت کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے، ٹھیک ہے، لیکن پھر اعلان فرمایا کہ عورت کی بدتمیزی اور اس کی نافرمانی پر صبر و تحمل کرنا اور نہ مرنا ہی بہتر اور افضل ہے کہ اگر آدمی اس چیز کو برداشت کر لے، ٹھیک ہے، جی جی بات سمجھ میں آ گئی، تو آگے چلتے ہیں، تطبیق کا مطلب پتہ چل گیا؟ جی جی چلیے آگے پڑھیے، اگلی حدیث شریف اور پڑھ بسم الله لیجیے۔ الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص، من خبب امرأة على زوجها، جو عورت کو اپنے شوہر کے خلاف بھڑکائے، یا او عبدا على سیدہ، یا غلام کو اپنے ماسٹر کو کہتے ہیں آقا، I think آقا کے خلاف بھڑکائے۔ بیوی میں تفرقہ ڈالنا، ان کی باتوں اور غیبتیں چغلیوں سے ان کے آپس میں بگاڑ پیدا کرنا، یا کوئی جادو منتر کرنا کہ جس سے میاں بیوی میں آپس میں فساد ہو، لڑائی جھگڑا ہوتا رہے، یہ سب چیزیں ممنوع ہے، چاہے وہ روحانی کی توڑ کی وجہ سے کرے یا پھر وہ مادی توڑ کی وجہ سے۔ مادی توڑ کیا کہ جنتر منتر یہ جادو ان کی وجہ سے میاں بیوی میں آپس میں تفرقہ ڈالے، یا روحانی طور پر کوئی ایسے کانا پڑھ لے کہ بھئی یہ اس سے اللہ کرے ان کے درمیان کے آپس میں اس طریقے کا معاملہ ہو جائے، حسد کر لے یا پھر ان کی نظر لگا دے، تو یہ تمام چیزیں یہ ممنوع ہیں، ٹھیک ہے۔
اب یہ نہیں ہم کہہ سکتے اگر کوئی معاملہ کرتا ہے تفرقہ کرتا ہے تو یہاں پر ہم میں سے نہیں کا معنی یہ نہیں کہیں گے کہ مسلمان ہی نہیں ہے، مطلب وہ مسلمان ہونے کی جو حیثیت ہے اس کو نہیں نبھا رہا. مسلمان تو ہے، وہ کلمہ تو اس نے پڑھ لیا ہے، کہ وہ ہم میں سے نہیں جو مسلمان اس بات کو سنے. ٹھیک ہے، فرمایا کہ اس بات کو جو بھی سنے کہ جو عورت اپنے کسی خاوند کو کے خلاف بہکائے اور یا پھر غلام کو اس کے مالک کے خلاف بہکائے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ایسا مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ اسلام کے طریقے پر نہیں ہے، اسلام کا صحیح طریقہ ہے اس کے اوپر وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بیان کیا جا رہا ہے. آگے بڑھے. وعن عائشہ بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا، کہ سب سے بہتر ایمان یا سب سے کامل ایمان والا وہ مومن ہے احسنہم خلقا، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو یا بہترین ہو، اور وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، اور جو اپنے مطلب گھر والوں کے ساتھ زیادہ کائنڈ ہو، کائنڈ اخلاق ہو یا پھر مہربان ہو. ٹھیک ہے جی، کیا لفظ ہے معلومہ؟ مہربان ہونا، زیادہ اپنے اہل و عیال پر خوش اخلاق ہونا، مہربان ہونا، اس کا بیان کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، مہربان، صحیح، ٹھیک ہے. اگلی حدیث شریف پڑھ لیجئے. وعن ابی ہریرہ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. ورواه أبو داود إلى قوله خلقا. اچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے کامل ایمان والا مومن وہ ہے جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھا ہو، اور خیارکم لنسائہم، اور تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، یا اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ. دیکھا جائے تو دیکھیں کیا ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم میں سے بہتر وہ جو اپنے عورتوں کے لیے سب سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، کامل ایمان بھی اس کو بتایا جا رہا ہے کہ جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہوں گے، وہ مارنے پیٹنے والوں کو نہیں کہا جا رہا. ان احادیث کو بھی نہیں چھوڑنا پھر، کہ جب ہم وہ حدیث لیتے ہیں کہ دیکھو جی مارنے کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے، فوراً سے شیطان حملہ کرتا ہے ہمارے دل پر کہ دیکھو اسلام تو یہ سکھا رہا ہے. اسی وقت یہ بھی دیکھیں نا، یہ بھی احادیث ہے کہ اللہ نے کے رسول نے کیا فرمایا کہ سب سے بہتر وہ دنیا میں جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہے، ان کے ساتھ اخلاق میں بہتر ہے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے، وہ سب سے بہتر ہے میرے نزدیک وہ آدمی. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. وعن عائشہ رضی وعن اللہ عنہ قالت عائشة رضی اللہ عنہ قالت جی قدم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، سوری جی معلومہ. سارے پڑھ لیجیے چلیے ٹھیک پڑھیں. اچھا، قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غزوة تبوک أو حنين وفي سهوتها ستر فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة رضي الله عنها لعب فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي، ورأى بينهن فرسا له جناحان في رقاع، فقال ما هذا الذي أراه وسطهن؟ قالت فرس. قال وما الذي عليه؟ قالت جناحان. قال فرس له جناحان. قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت فضحك حتى رأيت نواجذه. رواه أبو داود. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدیم رسول اللہ کے غزوہ تبوک یا غزوہ حنین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ جب نکلے تھے تو تشریف لائے قدیمہ تشریف لائے تھی تشریف لائے، اچھا جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے خیمے کی طرف تشریف لائے تو ان کے نہیں، یعنی خیمہ کی بات نہیں ہو رہی، جب غزوے کے بعد گھر تشریف لائے یہ وہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ گھر، اچھا گھر چلے، اچھا گھر کی طرف جب تشریف لائے تو فہبت ریح، تو ہوا ایک چلی، فکشفت ناحیت الستری، تو ایک ان کا جو کپڑا تھا وہ ہلکا سا ہٹ گیا جگہ سے ہوا کی وجہ سے، اس کا ایک کونا مطلب ہٹ گیا، تو وہاں سے ان کو ان کے کھلونے نظر آ گئے، یا مطلب ان کی گڑیاں نظر آ گئی ہے، اس طرح کا لفظ ہے شاید۔ تو پھر انہوں نے ان سے پوچھا کہ اے عائشہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میری کھلونے ہیں۔ تو انہوں نے ان کے درمیان دیکھا کہ ایک گھوڑا ہے جس کے 2 پر ہیں، پر بولتے ہیں نا، مطلب ہاں پر۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے جو ان کے بیچ میں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ گھوڑا ہے۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ کیا ہے اس پر؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر 2 پر ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ گھوڑا پر مطلب ایک گھوڑا جس کے اوپر 2 پر ہیں۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ آپ نے نہیں سنا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک گھوڑا تھا جس کے پر تھے؟ تو پھر وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اس طرح سے ہنسے کہ ان کا یہ لفظ نہیں آ رہا، جو مطلب منہ کے اندر کا جو ایک حصہ ہوتا ہے وہ دکھائی دیا۔ کون سے دانتوں کو کہتے ہیں؟ عضو بالنواجز، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین وعضو بالنواجز، کیا معنی ہوا؟ داڑھ، یہ داڑھ تو نہیں ہے، داڑھ کو یہ آئی جو تھنک آپ کے 9 ٹیتھ ہوتے ہیں نا ان کو بھی نواجز ہی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مسکرائے کہ ان کے یہ دانت مبارک بھی دکھائی دینے لگے۔ ہم دانت سے ہی ہم اس کا وہ ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے، دانت ظاہر ہو گئے، یعنی جو آگے والے دانت ہیں اور ان کے ساتھ کی داڑیں بھی، ان کو بھی ہم دانت ہی کہتے ہیں۔ ہم اصل میں داڑیں ان کو کہتے ہیں جو ہمارے آخر میں اردو میں ایسے ہی ہے نا، اس لیے ہم یہاں پہ یہ کہیں گے کہ آپ ایسے ہنسے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ظاہر ہو گئے۔ اب ایک بات دیکھیے کہ کیا یہ معاشرت کا کتنا پیارا پہلو ہے کہ ایک طرف 50 سے 55 سال کے خاوند ہیں جو اتنے مشکل مرحلے سے بارڈر کے اوپر ایک جنگ کا کمانڈر بن کر آ رہے ہیں، اور اتنا سیریس پہلو غزوہ کو لڑ کر آ رہے ہیں، اور جیت اور ہار، اور پھر ان پر بغیر لڑے ہی ان پر قبضہ کر لینا، اور اتنی گرمی کا موسم، اور ساری وہ ملٹری اسٹریٹجیز کو کر کے اور گھر تشریف لائے ہیں، تو چھوٹی سی عمر کی بیوی گڑیوں کے ساتھ کھیل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ گڑیوں کے ساتھ جو کھیل رہی ہے اس کے بارے میں گھر آتے ہی وہ باہر کا معاملہ باہر ہی رکھا، یہ نہیں بتایا کہ تم کیا کر رہی ہو عائشہ، یہ کھیل رہی ہو، میں تو باہر سے میں تو جنگ لڑ کر آیا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں تو اتنے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نا، ملٹری والے زیادہ تر ان کے 12 بجے ہوئے ہوتے ہیں چہرے پہ، ان کو بہت کم ان کے گھر والوں نے ہنستے ہوئے دیکھا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے بھی ایک جاننے والے انکل تھے ہمارے بچپن میں، میری دوست تھی، اس کے والد صاحب آرمی میں تھے، مطلب ہمیں یوں لگتا تھا جیسے ہٹلر آ گئے ان کے گھر میں۔ وہ کہتے تھے ہٹو بچوں کا نعرہ ہوتا تھا ان کے گھر میں کہ ابا جان آ گئے، پیچھے ہٹو، ان کا کمرہ الگ ہے، سیٹلڈ ہے، ان کو یونیفارم، اس کمرے میں کوئی انٹر بھی نہیں ہو سکتا۔ ان کے بچوں میں سے بھی صرف ایک بچے کو اجازت تھی ان کے پاس آنے کی اور ان کے ساتھ بات چیت کرنے کی بھی، کوئی اس طریقے کے معاملات تھے، یعنی کوئی ان سے سفارش بھی نہیں کر سکتا تھا، کوئی معاملہ بھی نہیں رکھنا ہوتا تھا، ماں بھی ڈری ہوئی ہے، بچے بھی ڈرے ہوئے ہیں، یہ لو جی آ گئے یا یہ بہت بڑے کمانڈر، ٹھیک ہے؟ جو گھر میں بھی کمانڈری کرتے ہیں، یہ چیز نہیں ہے ہمارا دین سکھا رہا۔ گھر جیسے انٹر ہوئے، گھر والوں کے ساتھ ہنسی مذاق، ان کے مزاج کے اندر ڈھل جانا اور اس طریقے کا معاملہ کرنا، یہ ہمیں اس سے پہلو ملتا ہے نا۔ وسلم کو دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خوش کر دیا، تازہ دم کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہنسی مذاق کرنا اور گھر والوں کے ساتھ اس طریقے سے اپنا معاملہ کرنا کہ ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کیا جائے، کہ وہ بھی آپ سے خوش ہو، دل لگی کی بات کرنا بیوی سے
اس کا بھی ہمیں اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی اس بات؟ چلیے جی, بس کرتے ہیں آج کا سبق. کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے. معلمہ ایک سوال مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ایک حدیث جو ابھی پڑھی اس میں یہ تھا کہ مطلب جو درار ڈالنے والا ہو یا مطلب اس طرح سے اور میاں اور بیوی کے بیچ میں تو مطلب جی. کہ یہاں مطلب چغلی کرے یا اس طرح سے, تو اگر ایک بندے کو ایسے لگے کہ کوئی مسئلہ ہے یا کوئی خطرہ ہے یا مطلب جیسے بیوی کوئی غلط کام کر رہی ہے یا شوہر کوئی غلط کام کر رہے, تو اس مطلب اس وجہ سے اگر وہ چغلی کرے اس کی مطلب شوہر کی یا بیوی کی, تو اس میں یہ غلط ہے؟ دیکھیں, وہ اگر کوئی بیچ میں کر رہا ہے, آپ پہلے اس کی اسٹیٹس کو دیکھیں, وہ کس طریقے کا بندہ ہے. آپ کی والدہ ہے, آپ کے والد ہیں, آپ کی بڑی بہن ہے, یا پھر آپ کی ہمسائی ہے, یا پھر آپ کی معلمہ ہے, یا پھر آپ کی خیر خواہ ہے. اس بندے کی کیٹیگری دیکھیں وہ کس میں آتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس حساب سے حکم لگایا جائے گا کہ وہ بندے کے اندر درار ڈالنا چاہتا ہے یا پھر صلح کرانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, جہاں تک معاملہ ہے دوستوں کا, تو پہلی تو بات اپنے گھر کے معاملات اور اس چیزوں کو ان تک نہیں پہنچانا چاہیے. ٹھیک ہے, بس یہی کہہ دینا چاہیے اگر کوئی کھود کرید کرے کہ یہ تو اپنے گھر میں بڑی سیٹلڈ ہے اور ماشاءاللہ اچھی ہے, کھاتی پیتی ہے اور یہ وہ, اور اس نے تو کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا اپنے شوہر کا, اور میں اس سے بتا دیتی ہوں ہر بات, تو میں اسی لیے بتاتی ہوں کہ یہ بھی اپنی بات بتائے, تو یہ بے وقوفی ہوگی کہ عورت اپنے گھر کی بات بتائے. اولاً اس جگہ تو بات کرنی ہی نہیں ہے کہ جہاں پر آپ خدشہ ہو کہ حسد کا ڈر ہے یا نظر لگ جانے کا ہے. دوسری بات, اگر والدہ کر رہی ہیں اور اس طریقے کا معاملہ ہو رہا ہے, کیونکہ کہیں کہاں جاتا ہے, معذرت چاہتی ہوں کہ جہاں پر ساس اپنے بیٹے کا گھر خراب کرتی ہے بہو کا, تو وہاں پر کوئی 50 نہیں تو 30 یا 40% ماں بھی اپنی بیٹی کا گھر خراب کر رہی ہوتی ہے. کیوں؟ ماں کا ارادہ تو نہیں ہوتا کہ گھر خراب کرے, لیکن وہ بیٹی کی محبت میں اس کی باتیں سنتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں چھوڑو اس کا پیچھا, یہ تو تمہیں بہت تکلیف دے رہا ہے اور میں اسے پوچھوں گی. اور اس طریقے سے معاملہ بڑھتا ہے کہ وہ میاں بیوی سے نکل کر آگے پہنچ جاتا ہے, پھر وہ ساس سسر تک پہنچتا ہے, تو یہ معاملات پھر آگے اور بگڑ جاتے ہیں. اس لحاظ سے وہ چغلی غیبت وہ اس سینس میں نہیں ہوگا جس سینس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جو ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے کیا کہتے ہیں کہ اس کے جدا کرنا کہلائے, بہکانا کہا جائے گا. ٹھیک ہے, اگر اس طریقے سے والدہ اس طرح کر رہی تو ان کو بھی اس طریقے کے کام سے بچنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے جس سے بیٹی کا گھر خراب ہو. اس کو اکثر اپنے گھر ہی بلائے رکھو کہ میں تم سے اداس ہوں, آ جاؤ, اور وہ شوہر کی نافرمانی کر کے شوہر پر ہٹ کر کے اپنا حکم چلا کے مجھے اپنی والدہ کے گھر چھوڑ کر آؤ, اور وہ مہینہ مہینہ اپنی ماں کے گھر رہے, اس کو شوہر کی اور شوہر کی خدمت کی فکر ہی نہ ہو, تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اور والدہ جو ہے اس چیز کا خیال نہ رکھے تو یہ بھی اپنے شوہر کے خلاف بہکانے کے میں آئے گا. ٹھیک ہے, اسی طریقے کا معاملہ جو بھی کرے گا اس کو ہم اسی معاملے میں رکھیں گے. ہاں, اگر کوئی آپ کا خیر خواہ ہے, وہ یہ کہے کہ نہیں اس معاملے میں آپ ذرا بات کر سکتے ہیں اپنے شوہر سے, اور یہ واقعی معاملہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن آپ نے اس انداز سے بات کرنی ہے کہ اس کو برا بھی نہ لگے, اور وہ آپ کے شوہر کے ہی ادب کے بارے میں سکھائے کہ آپ نے کس لحاظ سے بات کرنی ہے اپنے شوہر کے سامنے, تو پھر اس کو ہم نہیں کہیں گے کہ وہ بہکانے والا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات سامنے رکھی جائے گی. جی, اور کوئی سوال تو نہیں؟ جی سمجھ میں آ گئی, فریحہ چلی گئی ہیں؟ جی چلیے جی, ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. غلطی سے وہ چلے گئے ہوں گے, ان سے ہو گیا ہوگا ذرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.